میں اسلام سے پہلے بھی سچ کی اہمیت تھی. ہم لوگ قرآن شریف سے آغاز بھی کرتے ہیں اور کرنا چاہیے ہے, مگر انجیل میں ایک لیٹن میں ویریتاس ووس لبرابت, یعنی کہ دا ٹروتھ ول سیٹ یو فری, یا اگر اردو میں ترجمہ کروں سچ آپ کو آزاد کرے گا. یہ جون میں اپوسٹل 8ویں باب کی آیت 32 ہے, اور اس کا رسول اللہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں ان کی زبان تھی آرمیک, مگر آرمیک میں آپ کو بائبلز نہیں ملیں گی, وہ لیٹن یا انگریزی میں ہیں, تو ان کی زبان زیادہ عربی سے ملتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, معاف کیجیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اچھا, اب اس کا کوئی ذکر, اب ہم آتے ہیں قرآن شریف میں, اس کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے, اور وہ ہے سورہ توبہ کی آیت 119, کونو ما الصادقین, سچوں کے ساتھ کھڑے ہو. تو ہم ہر کا فنکشن جب کرتے ہیں تو اگر اپروپریٹ ہم ورس بھی کوشش کریں قرآن شریف کی, اگر آپ ذکر کر رہے ہیں قرآن شریف کا تو پھر اپروپریٹ ورس بھی, اور اگر آپ نے جیسے قرآن شریف کی آیت کے بعد نعت پڑھی, تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زندگی سے کوئی بات لے کے چلیں جو اس موقع پہ مناسب ہے, تو وہ میرے خیال میں ایک زیادہ بہتر میسج بھیجتی ہے. تو ایک میسج جو ہے جس کا اندراج امام نہیں, اس سے پہلے میں ذکر کرتا چلوں, موطا جو امام مالک کی مرتب کی تھی, یہ وہ صفوان بن سلیم کا حوالہ دیتے ہیں, جو کہ بیچ میں صرف ایک ہی صحابہ تھے. امام مالک بہت شروع میں انہوں نے یہ موطا جمع کی, تو یہ میں آپ کو پہلے اس کا عربی میں پڑھ دیتا ہوں, پھر اس کا بتاتا ہوں. یکون المومن جبانن, یہ سوال پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ جواب ملا نام, ہاں. پھر سوال پوچھا گیا یکون المومن بخیلن, کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ جواب ملا ہاں. پھر تیسرا سوال پوچھا گیا یکون المومن کذابن, کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ لا, نہیں. کہ تو یہ آپ یہ دیکھیے یہ کتنی زبردست بات ہے, اور یہ موطا میں اس کا اندراج ہے. اور ایک اور اسی موضوع پہ, اور میں کوئی مجھے نہیں پتا تھا کہ تقریر مجھ سے آپ کروائیں گے, تو ایک اور واقعہ جس کا ذکر اندراج ہے امام رازی کی تفسیر کبیر میں. ایک شخص حضور کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں شراب پیتا ہوں, زنا کرتا ہوں, چوری کرتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں, آپ کی خاطر ایک چیز چھوڑ دوں گا. تو جواب میں کیا ملا؟ جھوٹ چھوڑ دو. تو میرے خیال میں یہ میسج جو نہ صرف میں اگر برا نہ مانے صحافیوں کو دوں, اور صحافیوں کے لیے, میں تو کہوں گا ججز کے لیے اور ہر انسان کے لیے یہی میسج ہو سکتا ہے کہ آپ ہر موقع پہ سچ بولیں. ایک اور بات, جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم چھوٹے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں. کسی نے شادی پہ بلایا, نہیں جانے کو دل چاہا, کوئی بہانہ بنا لیا, او میری طبیعت نہیں تھی, میرے سر میں درد تھا. بیگم سے پوچھا, ہاں نہیں جی وہ کچھ اور انہوں نے بات کر دی, میری طبیعت خراب تھی. تو پھر آپ کو دونوں سے ٹیلی کرنا ہوتا ہے, آپ نے کیا چھوٹا جھوٹ بولا ہے یا سفید جھوٹ, اس سے برا نہیں ہوا, کسی کو نقصان نہیں ہوا. تو وہ آپ کو ہر دفعہ, اور اگر آپ واقعی جھوٹ بولیں تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اس وقت میں نے کیا کہا تھا اس کو جوڑنا. سچ بولیں تو اس میں کوئی
مطلب مشکل کام نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں کوئی بات, یہ تو ہو سکتا ہے, مگر وہ آپ یہ نہیں کہو گے کہ آپ نے تو جانتے ہوئے آپ الگ بات کریں. تو جھوٹ کو یاد رکھنا ہوتا ہے, سچ کو یاد نہیں رکھنا ہوتا ہے, سچ سچ ہوتا ہے. تو بس میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یاد کیا. پچھلی دفعہ میری وائی فائی نے آپ لوگوں کو, میرے خیال میں اس وقت کے صدر تھے, آپ نے بتایا عبدالقیوم صدیقی صاحب تھے, وہ کب تھا؟ اچھا, اس میں انہوں نے وہ ایک بنا کے آپ کو آرٹیکل 19 کا کیا, اچھا تو وہ اچھا اوکے شکریہ. وہ تو ٹھیک ہے بلا لو. وہ انہوں نے آپ کو ایک مگہ دیا تھا, جو آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 19 کا تذکرہ ہے. تو مجھے میرے لا کلرک نے بتایا کہ اس دفعہ بھی انہوں نے آپ کو کچھ بھیجا ہے, اگر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں, اجازت ہے؟ میں نہیں بھیج رہا ہوں آپ کو کچھ. اچھا یہ ان کا ہے, بیکاز اس میں وہ کیونکہ شاید وہ کچھ انہوں نے سیکھا کہ سچ کی اہمیت کیا ہے, تو وہ آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں. اجازت ہے؟ بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر.